ہوگا۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز سے بلند صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، سب کو اعتراف ہے، سب مانتے ہیں، تو پھر قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، قرآن کا مفسر بڑا ہونا چاہیے۔ معاشرے میں سب سے بڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت وہی کرے جو کتاب اللہ ان میں سب سے زیادہ قاری ہو۔ خانقاہ مصطفیٰ میں وہی بڑا تھا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اسی پر قسمتوں کا فیصلہ کیا جاتا، اسی پر عہدوں کی تقسیم ہوتی تھی، انہیں کے ہاتھ میں اقتدار حکومت کی زمام تھی، انہیں سے مشورے لیے جاتے تھے، انہیں کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے۔ آپ نے گورنروں کو حکم دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو وظیفے دیے جائے، بلکہ آپ نے خود بھی صحابہ کرام میں ان کے مراتب قرات قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر وظیفے مقرر کیے۔ الغرض سے قرآن کا قاری سفید و سیاہ کا مالک ہوتا تھا، جہاں بانو جہاں آ رہا ہوتا تھا وہی مرکز نگاہ تھا، وہی مرجع آرزو تھا۔ مگر اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ قرآن پڑھنے والا سب سے زیادہ معزز و محترم ہے، جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، باقی سب کچھ پڑھتا اور پڑھاتا ہے، ساری دولت اس کے لیے ہے، ساری عزت اس کے لیے ہے، اقتدار و حکومت کے سارے وسائل اس کے لیے ہے، اور جو قرآن پڑھتا یا پڑھاتا ہے اس کے لیے خزانوں کا دروازہ بند ہے۔ اللہ اللہ، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ عالم میں ہماری ذلت و رسوائی اسی وجہ سے ہے، ہم قرآن کا نام لے لے کر جیتے ہیں، مگر جب قرآن پڑھنے والے کی بات آتی ہے تو صدقہ و خیرات اور زکات کی راہ دکھا دی جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، جو کتاب کبھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی اب سب سے مظلوم ہو گئی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ آج ذکر کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں قرآن پڑھانے والا سب پڑھانے والا سب افضل ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے، اس کا ثواب سب ثوابوں سے زیادہ۔ اسی لیے فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے یہ سمجھا کہ اس کا جو ثواب ملا ہے اس سے بڑھ کر کسی کو ثواب ملا تو اس نے یقیناً اس کو معمولی سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کیا ہے۔ بے شک قرآن عظیم ہے، اتنا عظیم کہ قاری قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک کے آگے آفتاب بھی ماند پڑے گا۔ اور طور ارشاد ہو رہا ہے، القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہوگی، قرآن تو شفاعت کرے گا ہی۔ حافظ قرآن کی ارشاد ہوگی کہ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اللہ، نوح انسانی پر اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا اور جیسے تک پہنچایا، تاریکیوں میں اجالا کیا، آفتاب دکھایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔